اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص مجبوراً کلمہ کفر کہنے پر جو شخص مجبور ہو گیا اس کے لیے حکم اور ہے، جس نے جان بوجھ کر کلمہ کفر کہا اس کے لیے حکم اور ہے۔ تو جو مجبور کیا گیا اس کی بات تو ہے نہیں، اس کے لیے تو شریعت نے خود اس کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ تو جو جان بوجھ کے ہی پھر اپنے آپ ہی جہنم میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کے جو ہے وہ ہمت اور ان کی کارنامے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، فرمایا کہ اے محبوب ٹھیک ہے جو بندہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گیا، اجازت ضرور ہے کہ ٹھیک ہے کہہ دے اور جان بچا لے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہمت والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن زبان سے کلمہ کفر کہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے لیول کا لوگوں کا لیول یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، رخصت دی گئی ہے، لیکن رخصت کی راہ والے لوگ اور ہوتے ہیں، عزیمت ایک کہا جاتا ہے، عزیمت والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ عزیمت والے لوگ کیا ہے؟ مر جائیں گے لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی زبان سے کوئی ایسی بات نکال جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، فرمایا پھر اے محبوب آپ کا رب للذین ہاجروا ان لوگوں کے لیے، ہاجروا من بعد ما فتنوا جو تکلیفوں کے بعد جنہوں نے ہجرت کی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تین کارنامے ان کے بیان کیے گئے، تین ان کی جو ہے وہ امتحان، تین ان کے جناب آزمائشیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد ہجرت کی، مجبور ہو گئے، ستائے گئے، تکلیفیں دی گئی، اتنا پریشان کر دیا گیا کہ مکہ میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا، مجبور انہوں نے گھر چھوڑنا پڑا، کاروبار، رشتہ دار، اپنا پرایا، ہر ایک سارا کچھ چھوڑ کے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں ہجرت کر کے دیکھیں نا، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ پہلے جناب مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے، پھر وہاں خبر پہنچی کہ جناب اب حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ واپس آ سکتے ہیں۔ غالباً 80 مرد تھے، 80 مرد اور عورتیں تھیں، عورتیں بھی ساتھ شامل تھیں، ٹھیک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان میں شامل تھے۔ تو اب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، حبشہ سے ہجرت کر کے پھر یہ واپس آئے، خبر پتہ چلی تھی کہ جناب حالات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پھر یہ جب واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ خبر تو غلط پھیلی تھی، ٹھیک ہے، وہ خبر تو غلط نکلی، حالات تو ویسے کے ویسے ہیں بلکہ اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو پھر انہیں ہجرت مکہ سے پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی۔ تو یہ صاحب ہجرتین، یہ دو ہجرتوں والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا، ثم جاہدوا، پھر انہیں جہاد کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان کی تکلیفیں، دیکھیں ان کی پریشانیاں، دیکھیں کہ پہلے گھر بار چھوٹا، سارا کچھ چھوٹا، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ کے انہیں دور دراز کہیں جا کے، محض قصور کیا ہے؟ صرف اپنا ایمان بچانے کی خاطر یہ سارا کچھ برداشت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حبشہ گئے، واپس آئے، پھر مکے سے مدینے گئے، وہاں جا کے ابھی بیٹھے نہیں تھے، وہاں پہ کیا ہوا؟ کفار مکہ پیچھے سے چڑھ دوڑے، کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی خندق کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر انہیں بار بار پھر جہاد کرنا پڑا، ٹھیک ہے، تلواریں لے کر پھر میدان میں انہیں باہر آنا پڑا۔ دیکھیں نا یار، دیکھیں کوئی بندے کا قصور ہوتا نا تو پھر تو ہے نا، ایک بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ ایمان لایا، بات ختم ہو گئی ہے، اب اس میں کون کسی کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن کفر ہمیشہ اسلام سے تنگ ہی رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جب اسلام غالب آ جائے تو پھر ہم نہیں بچ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں پیچھے بار بار جاتے رہے، کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر؟ یہ مسلمانوں کو ختم کرو، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارا سارا نظام ختم ہو جائے گا، اور ہوا پھر ایسے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں جا پہنچے تو پھر ثم جاہدوا، پھر ان کو جہاد کرنا پڑا، وصبروا، یہ تیسرا امتحان، فرمایا پھر انہیں صبر کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کوئی زخمی ہوا، کوئی شہید ہوا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، آخر شہید ہوئے نا۔ بدر کے اندر کیا کچھ ہوا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ جراح کا قطع اپنا سر اتار کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کے رکھ دیا تھا۔ کوئی دے اتنا بڑا امتحان نا، ہم سے تو پارٹیاں نہیں چھوٹی ہیں، سیاسی لوگوں سے کہے نا کہ میاں سیاسی پارٹی چھوڑ کریں، یہ مجبوری ہے، پھر نال نہ لگے پھر نیکی کریے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا سر قلم کیا، قلم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہے۔ فرمایا تو نے قتل کیا؟ فرمایا ہاں میں نے قتل کیا ہے۔
آپ کے مقابلے میں آیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے منہ سے نکل گیا کہ بابا آپ کو بدر کی لڑائی یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. کہا بدر کے اندر ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. اگر میں چاہتا ایک ہی وار کرتا آپ کی گردن اتر جاتی. فرمایا پھر کیوں نہیں تو نہیں کی؟ کیونکہ یہ کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے. فرمایا پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جی آپ بابا جی ہیں تو اس لیے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو آپ نے خلافت کا دور تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا پتر پھر کان کھول کے یہ بات سن لے, میں تیری تلوار کے نیچے آیا تو نے چھوڑ دیتا, اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا. سمجھے نا. آج یہ جو ایمان کا سودا ہے نا, یہ سودا اتنا مہنگا ہے, اس کے آگے کوئی رشتہ ٹکتا ہی نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. 8 چیزیں گن کے رب نے گنوا دی ہیں. فرمایا تمہارا مکان, تمہارے رشتہ داریاں, تمہارے کاروبار, تمہاری تجارت, تمہارا گھر, تمہاری بیویاں, بیٹے, بچے, دوتے پوتے, ہر شے ساتھ شامل ہے. فرمایا ان میں سے ایک شے بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو تمہارے پاس ایمان ہے ہی نہیں. اندازہ کریں. آباؤکم تمہارے باپ, ابناؤکم تمہارے بیٹے, اخوانکم تمہارے بھائی, ازواجکم تمہاری بیویاں, عشیرتکم تمہارے رشتہ دار, اموال اقترفتموها پیسہ, وتجارۃ تخشون کسادہ تمہارا کاروبار, ومساکن ترضونها تمہاری کوٹھی. تو میں 8 چیزوں کو گن کے رکھ لو, ان میں سے ایک شے بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو فتربصوا, میں پھر تم انتظار کرو. پھر کیا کرو؟ یہ رب کی اتنی بڑی دھمکی ہے. فرمایا پھر تم انتظار کرو کہ تمہیں بیوی میرے محبوب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے, تمہارا کاروبار تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا ہو گیا. آج بتائیں نا, ایمانداری سے بتائیں, ان 8 چیزوں کو اپنی دکان پہ لگا کے دیکھیں, پھر بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں اسلام سے زیادہ پیاری ہے. اسلام سب سے سستا ہو گیا, سب سے سستا. حضور نے کیوں ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا ویرجو غریبا. حضور نے ارشاد فرمایا دین کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور اس کا آخری وقت بھی غریبوں کے اندر آئے گا. غریب سے مراد عجیب ہے. فطوبی للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد. حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو مبارک ہو جو آخری دور کے اندر بھی دین کا کام کریں گے. ان الدین بدا غریبا, دین کی ابتدا بھی عجیب ہے. کوئی ایک بندہ بھی چودھری ٹائپ بندہ کوئی دین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ویرجو غریبا, آخری وقت کے اندر بھی کوئی دین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. آج دیکھ لیں کتنے بندے دین کا کام کرتے ہیں, کتنے بندے دین کا ساتھ کھڑے ہیں, کتنے بندے ہیں جن کو دین کا درد آتا ہے. ایک ہمارا تو غصہ, کوئی ایک غصہ بتائے جو ہم نے دین کی خاطر کیا. حالانکہ بخاری پاک کی حدیث پاک پڑھ کے دیکھے, فرمایا من احب للہ وابغض للہ, جس نے محبت بھی اللہ کی خاطر کی, جس نے نفرت بھی اللہ کی خاطر کی ہے. آج بتائیں کون اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے؟ جی آج میٹھے میٹھے ہیں سارے, ٹھیک ہے جی, یہ محبت ہو رہی ہے جی, سب سے پیار ہونا چاہیے. سب سے پیار کرنے والا تو بندہ ہی منافق ہے. یہ یاد رکھیں, جو بندہ کہتے ہیں جی ہر سب سے پیار ہونا چاہیے, ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں, ہم تو سب سے پیار نہیں کرتے ہیں. اصول ہی کوئی نہیں, قانون ہی کوئی نہیں سب سے پیار کرنے والا. سب سے پیار کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ابو جہل سے بھی پیار ہو, صدیق اکبر سے بھی پیار ہو. پیار, سب سے پیار کا مطلب تو یہ ہے کہ نمرود سے بھی پیار ہو اور ساتھ ابراہیم سے بھی پیار ہو, فرعون سے بھی پیار ہو اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیار ہو. سب سے پیار تو پھر یہی ہوتا ہے. ہم سب سے پیار نہیں کرتے اور نہ یہ ایمان کا اس قانون قاعدہ ہی کوئی نہیں ہے. من احب للہ وابغض للہ, میں جس نے محبت کی صرف اللہ کے لیے, وابغض للہ, جس نے نفرت بھی اللہ کی خاطر کی ہے. آج بتائیں اللہ کی خاطر نفرت کہاں ہے؟ محبت تو آپ کو چلو مل جائے گی اوکھی سوکھی, ٹھیک ہے نا جی, کیا ہے جی اللہ کی رضا کی خاطر ہم پیار کرتے ہیں, چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا, چلو تھوڑا تھوڑا مل جاتا ہے. اللہ کی خاطر نفرت کہاں ہے؟ وَآتَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ, یہ چوتھی شرط ہے, تیسری چوتھی شرط ہے. کیا ہے؟ وَآتَ لِلَّهِ, کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر دینا. یہ بھی آسان ہے, مانگنے والا آگے دے دیا, مسجد میں دے دیے, مدرسے میں دے دیے, غریب کو دے دیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلے الفاظ کیا فرمایا؟ مَنَعَ لِلَّهِ, کسی کو اللہ کی خاطر نہ دینا, محض اس وجہ سے نہ دینا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے. فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں, من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ. فرمایا یہ 4 چیزیں, کسی کی ساتھ محبت بھی اللہ کے لیے ہو, نفرت بھی اللہ کے لیے ہو, کسی کو اللہ کے لیے رضا کے لیے دے اور کسی کو اللہ کی رضا کے لیے نہ دے. فرمایا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں فقط استکمل الایمان, صحیح کامل مسلمان اور مومن وہی بندہ ہے. بس
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ کون ہوگا؟ جس کے اندر نفرت بھی ہو، جس کے اندر غصہ بھی ہو، ٹھیک ہے جی، خوش آمدی بندہ، سمجھ لو کہ مومن کوئی نہیں ہے. ہاں مومن جلال والا ہوتا ہے. مومن ڈھیلا پلا مومن تو رب کو پسند ہی کوئی نہیں ہے. ہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور کسی نے آگے سے کہہ دیا، اس نے کہا جی حاجی صاحب ماشاءاللہ ساروں سے بنا کے رکھی ہوئی تھی. میں کس سے؟ انہوں نے کہا یہ سارے نال بنی بنائی. حاجی صاحب نے آج تک کس سے نال نہیں بگاڑی. فرمایا آپ نے چادر آپ کے پاس ہوتی تھی، کپڑا رکھا مونڈے پہ، فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں حاجی کا جنازہ نہیں پڑھتا. مولا علی جنازہ پڑھے بغیر واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو سب سے بنا کے رکھے بندے ہی منافق ہے. آج لوگوں کا معیار کیا ہو چکا ہے، اپنی ذات کی بات آئے تو کچہری کیا، عدالتیں کیا، تھاڑے کیا، ٹھیک ہے سارا کچھ ہوتا ہے. جیسے دین کی بات ہے کہ سارے سچے پکے مومن بن جائے گا، نہیں ساڑی تو بھائی سارا بڑی بنائی ہے، ایسی تو کسی نے کچھ نہیں آتے بھائی. ہم سب کو کسی کچھ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اپنی ذات کی بات ہے تو تھانے تک پہنچ گیا، دین کی بات ہے تو چنگا بھلا صوفی بن گیا. حالانکہ صوفی تو غیرت والا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے بزرگوں نے لکھا سب سے بڑا صوفی امت مصطفیٰ کا پتہ ہے کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. سب سے بڑا صوفی امت مصطفیٰ کا، سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن کمال دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گدی پر حضور بیٹھ گئے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، پیر صاحب بڑے پیر کی گدی پر بیٹھ گئے ہیں. ظاہر حضور سے بڑا پیر تو کوئی نہیں نا، پھر حضور کے بڑا پیر بات تو پھر حضور کے جو جانشین ہوگا وہی بڑا پیر ہوگا نا. پیر صاحب جو گدی پہ بیٹھے نا، تلوار کھینچ لی. فرمایا جس نے زکات نہیں دی نا، لشکر اٹھاؤ اور پھینکو ان کے اوپر، لشکر چڑھا دو ان کے اوپر، جو زکات نہ دے قتل کر کے رکھ دو، توڑ لا کے رکھ دینا سب کی. حضرت عمر حاضر ہو گئے، پیر صاحب اولاد رکھے. فرمایا اولاد رکھنا ہی کوئی نہیں ہے، جس نے زکات کی ایک بھی رسی رکھ لی نا، فرمایا اس کے اوپر بھی چڑھائی کر دینی ہے. بتائیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو یہ ساری ڈیفینیشن ملی ہے نا ہمیں صوفیاء کی، علماء کی، مومن بندے کی، بھائی مومن بندہ ہوتا ہی غیرت والا ہے، مومن بندہ ہوتا ہی جلال والا ہے. ٹھیک ہے جی، جسے غصہ نہیں آتا سمجھ لو مومن کوئی نہیں ہے. غصہ آنا یہ غیرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا رحمان رحیم، لیکن آگے چل کے جبار قہار بھی تو ہے نا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بڑی غیرت والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا رب کے بعد سب سے بڑا غیرت مند میں ہوں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور اگلی بات حضور نے ارشاد فرمایا طاطر الحتۃ خیار امتی. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے نیک لوگ جو ہوں گے نا، انہیں سب سے زیادہ غصہ آئے گا. یہ حدیث ہے. نیک لوگوں کو ٹھیک ہے جی، ارے ساڑا مولوی تاپی بڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے ساڑا مولوی بڑا تتا ہے بھائی. تو حضور کا فرمان چیک کریں. حضور نے فرمایا طاطر الحتۃ خیار امتی، فرمایا میری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے، فرمایا سب سے زیادہ غصے والے ہوں گے. بھائی غصہ غیرت کی نشانی ہے. اگر غیرت نہیں تو غصہ نہیں آئے گا. بغیرت بندے کو غصہ کیوں آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں. بغیرت بندے کو غصہ، ٹرمپ نے ابھی جا کے کہا، اس نے کہا میں نے جناب میرا دورہ کرنا تھا، مزہ ہی کوئی نہیں آیا. کسی ایک کنجر کو غصہ نہیں آیا. یقین کریں آپ، اس کا ابھی اس نے تازہ بیان دیا ٹرمپ نے، اس نے کہا مجھے کوئی مزہ شزہ کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے سونے کی پلیٹیں میرے سامنے رکھی ہے، سونا سارا کوئی رکھا ہے، میں تو 10 سال کے ہو گیا سونے کے اندر ہی میں تو رہتا ہوں، سونے کے میرے گھر ہے، سونے کا میری ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. عربوں نے مجھے جناب والا سونے کے ساتھ مجھے مرغوب کرنے کی کوشش کی ہے. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے سامنے کتنا بڑا بزنس مین بندہ بیٹھا ہوا ہے، کاروباری بندہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس کے اس بیان پر نہ کتریوں کو کنجروں کو غصہ آیا ہے، نہ محمد بن سلمان کو غصہ آیا ہے. سمجھ لو کہ بغیرت ہے، کیونکہ بغیرت بندے کو کبھی غصہ جسے وہ کہ بڑی پنجابی کی مشہور مثال ہے نا کہ جنہوں گال نہیں لگتی انہوں گولی بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی، جسے بات نہیں لگتی نا اسے آپ گولی نہیں، آپ اسے جناب توپ خانے کے آگے کھڑا کر دیں، اسے گولے کیسے اڑا دیں، اسے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، تکلیفوں کے بعد آزمایا گیا. ثم جاہدوا، پھر انہیں جہاد کرنا پڑا. وصبروا، پھر تکلیف آنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد پھر کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. فرمایا جب انہوں نے صبر کیا، یہ 3 کام انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا. فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے بعد انہیں بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. اندازہ کریں 3 کام انہوں نے کیے، گھر چھوڑا، جہاد کیا، صبر کیا. رب فرماتا اب بخشوں گا. اور آج امت مسلمہ ویسی ویلی، ٹھیک ہے جی، ایویں کوئی چلے پہ اپنے آپ کو بخشوا رہا ہے، کوئی محفل کروا کے اپنے آپ کو بخشوا رہا ہے،
کوئی ابے کی کلخانی کر کے اپنے آپ کو بخشوا رہا ہے, کوئی 4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا رہا ہے. یہاں بخشش کا معیار دیکھے, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ ہیں, جو آنا جانا, جن کو صبح و شام آقا علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پوری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑے لوگ یہ ہے. لیکن رب فرماتا ہے ان کو بخشا کب ہے؟ جب انہوں نے یہ 3 امتحان پاس کیے. کون سا؟ گھر چھوڑ کے گئے پھر بخشا, جہاد کیا پھر بخشا, جہاد کرنے کے بعد جب صبر کر لیا تو میں پھر ہم نے بخشش بھی دی اور رحمت بھی عطا فرما دی ہے. ٹھیک ہے, اور اگلا منظر بھی کھینچ دیا, فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها. فرمایا تم جانتے ہو فرمایا قیامت والے دن ہوگا کیا؟ فرمایا تاتی کل نفس, جب ہر جان ہمارے سامنے آئے گی نا تو ہوگا کیا؟ تجادل عن نفسها, اپنے آپ کے ساتھ ہی لڑ پڑے گی. بندہ اپنے آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں بندہ حاضر ہوگا نا, روح الگ ہو جائے گی, جسم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپس میں لڑ پڑیں گے, اور جسم کہے گا پروردگار سارا قصور روح کا ہے, اس نے جو کروایا ہے, اس نے سارا کچھ کروایا ہے, میں نے نہیں کیا. باقی سارے جھگڑے چھوڑو, بندے دا اپنے آپ نہ لے حال ہے. کیوں؟ جسم کہے گا پروردگار میں تو لکڑی کی طرح ہوں, جب تک یہ میرے اندر نہیں آئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو بے جان تھا, لکڑی کی طرح تھا. روح سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی چوری تو نے کروائی ہے, اوپر سے اور نیچے سے مال تو نے لیا تھا, چائے پانی تو نے لیا تھا. وہ آج کرے گی پروردگار میں نے کیا کرنا ہے, کھانا پینا تو اس نے تھا, جسم اس کا بڑھتا رہا, مزے یہ کرتا رہا, روح تو کھاتی پیتی بھی کوئی نہیں ہے. تو نے تو مجھے امر ربی سے پیدا کیا ہے, جسم تو اس کا ہے, 6 سال سے 86 سال تک تو یہ بڑھتا رہا ہے, میں تو جیسی تھی ویسے ہوں. اس سے پوچھ جو کیا اس نے کیا ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیں تب بندے کا حال کیا ہوگا جب آپس میں لڑ پڑیں گے. یار ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے. روح کہہ رہی ہے کہ جسم نے کیا, جسم کہہ رہے روح نے کیا ہے. اچھا حضرت عبداللہ بن عباس کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت نا اللہ تعالیٰ کی مثال بیان فرمائے گا. فرمایا تم دونوں کی مثال یعنی جسم اور روح کی مثال کیسی ہے؟ میں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے لولا ایک لنگڑا ہو اور ایک اندھا ہو, دونوں گئے باغ کے اندر. لنگڑے کو تو آم نظر آ گیا, اندھے کو تو نظر نہیں آ رہا تھا. لنگڑے نے کہا بھی آم تو ہے, توڑے کیسے؟ اندھے نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا چلو مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. اندھے نے کہا اس طرح کر, چل تو میرے اوپر بیٹھ اور تو توڑ. اندھے نے لنگڑے کو اٹھایا اور لنگڑے نے آم توڑ لیا. میں آپ دونوں نے مل کے کھایا, اب تم بتاؤ اس میں روح کا قصور ہے یا جسم کا قصور ہے؟ جیسے لولا اپنا لنگڑا اور اندھا دونوں جرم کے اندر برابر کے شریک ہے, ویسے روح بھی جسم کے بغیر نہیں اور جسم روح کے بغیر نہیں ہو. فلہٰذا لتر پڑیں گے تو دونوں کو پڑیں گے. کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب روح کا قصور نہیں ہے اور جسم کا قصور نہیں ہے. یہ مثال رب دے گا, یہ مثال. اب دیکھیں نا جی, جتنے لوگوں کو ناز ہے نا اپنے مان ہوتا ہے نا زبان کی چتر چلاکی پہ, بھی ہمارے اندر بڑی چلاکی ہے, بھی ہم آگے جا کے بھی فدو لگا لیں گے. رب تو رب ہے نا یار, ٹھیک ہے نا جی. جب قوم نوح آگے کھڑے ہو کے جب چتر چلاکی دکھائے گے نا کہ پروردگار ہمارے پاس تو تیرا نبی کوئی نہیں آیا, تو رب کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. پر میں کوئی بات نہیں, اس بات کا انکار کر رہے نا کہ میرا نوح نہیں آیا, اس بات کا انکار کر رہے نا ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا. ہمارے پاس تو ایسے گواہ موجود ہے جس کو تم انکار ہی نہیں کر سکو گے. پھر ہوگا کیا؟ یہی زبان, یہی ہاتھ, یہی پاؤں جب سب کچھ بول پڑیں گے کہ واقعی مالک آیا تھا, ہم چاہ پانی لیتے رہے. نبی ہمیں روکتا رہا ہے, ہم چاہ پانی سے نہیں رکے, وگرنہ نبی واقعی آیا تھا. یہ ہاتھ جب بول پڑیں گے, جب پاؤں بول پڑیں گے کہ واقعی وتشہد ارجلہم, ہاتھ کی چوری پر پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے, تب کیا بنے گا؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.